ساری زمین کے یا پہاڑوں کے نیچے دفن کی ہیں، سب انسان کے لیے اس کے تصرف میں دی، اور یہ تک فرما دیا کہ ہم نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی، تسخیر کر دی، تاکہ بندہ محنت کر کے ان کا حاصل کرے، تاکہ ان کی آبرو رکھ سکے، ان کو سنبھال سکے، ان سے صحیح معنوں میں فیضیاب ہو سکے۔ تو یہ نیچے کیوں چھپائیں؟ محنت کرنے کے لیے۔ دوسری چیز آپ پہ فرض کی علم کا حصول۔ اللہ کہتا ہے جو علم والے ہیں وہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اپنا ڈر بھی سمجھانا تھا، اور علم والوں کو میں درجے بلند کرتا ہوں۔ آج جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ مغرب والے ہیں، جنہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے درجے بلند نہ کروں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ درجے ان کے بلند ہیں، سب پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم تو غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے علم میں کاوش چھوڑ دی، جدوجہد چھوڑ دی، تحقیق چھوڑ دی، جستجو چھوڑ دی۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے نزدیک میرے انعام یافتہ لوگ اور مقرب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ پروڈکشن پہ، اس پہ پیدائش پہ، چیزوں کی بنانے پہ، صنائی، صنعت۔ غربت دور کرنے کے لیے علم کے ساتھ محنت اور سائنسی علوم کا ہونا لازمی۔ محنت کی بات آپ یہ سمجھ لیں، ایک شخص کہنے لگا میں بڑا مقروض ہوں، بڑا غریب ہوں، سارے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی شانی پیتے ہیں، کھانا، اور بھی کوئی برتن ہے۔ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ جب وہ گھر سے لے آئے، آپ نے اس کی بولی لگوائی۔ اس طریقے کو لائنز کلب نے اپنایا۔ لائنز کلب ایک سسٹم ہے، انہوں نے اپنایا۔ وہ سامان کی بولی لگواتے ہیں اور اس کی قیمت لگوا کے وہ قیمت اس بندے کو دیتے ہیں، اسے کسی کام پہ لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ نے بولی لگوائی اور جب اس کے پیسے ملے، فرمایا کہ ان کا تو آٹا لے لے یا کھانا لے لے 2 دن کا۔ لکڑی، اس کسی ساتھی سے کہا کہ تم جنگل سے ایک درخت سے لکڑی کاٹ کے 2 دستہ بناؤ اور اس سے تو لوہے کا کلہاڑا لے لے، اور صبح سے تو نے جنگل میں سے لکڑیاں کاٹنی ہے اور بیچنی ہے، 2 دن کا آٹا تیرے پاس ہے، باقی ارینجمنٹ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اسے 5 روپے دو۔ بھیک کی جگہ محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کاوش کرنی ہے۔ گھر کا ہر فرد کرے گا، ضرورت مندوں کا ہر فرد کرے گا۔ یہ پہلا پازیٹیو وے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کتنے جوڑے کپڑے تھے، کتنے جوتے تھے، کتنی تلواریں تھیں، کتنے بستر تھے، کتنے برتن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کو ٹیچ کر دیا کہ مفلسی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم سامان زندگی کے ساتھ زندگی گزارو، کم سے کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ طریقہ ڈیزائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوراک میں بھی جتنا کم آپ نے کھایا، کائنات میں ریکارڈ نہیں ملتا کہ کسی نے اتنا کم کھایا۔ اناج تو 63 سالہ زندگی میں 1.25 من بھی نہیں کھایا۔ کتنی کھجور کھائی۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا، کتنا کم کھاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا، کیونکہ ہم پہ آپ کی پیروی فرض ہے، ہمارے لیے ڈیزائن کیا۔ اگر ہم لوگ کم سامان، کم کھانے، کم بسترے، کم جوتے، تقریب میں تھوڑے بندے، تھوڑی تقریبیں، تو کیا مفلسی رہ جائے گی؟ کیا غربت رہ جائے گی؟ میرے ایک ماموں تھے جو دنیا سے چلے گئے، مگر تھے سیانے بندے، سمجھدار بندے۔ تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا جو میں ابھی 78 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے آج تک نہیں بھولا، میرے دماغ میں وہ فکس ہو گیا، متعین ہو گیا، چپک گیا۔ کہنے لگے بیٹا اپنے روز مرہ کے اخراجات کو قابو رکھنا۔ شادی بیاہ کا یا مکان بنانے کا خرچہ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ جو روز مرہ کے فالتو خرچ کرتا ہے اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کتنا ضائع کر دیا، کتنا بڑا نقصان کر دیا، پتہ تب لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر تو 10 روپے روز کے فالتو خرچ کرتا ہے تو مہینے کے 300 روپے ہو گئے،
سال کے 3600 روپے ہو گئے صرف 10 روپے فالتو خرچ کرنے پہ. اور اگر تو یہ 10 روپے بچا لے گا تو انہیں 3600 روپیہ بچا لیا سال میں. روز مرہ کے اخراجات کو جو قوم قابو کر لے گی، اپنے سسٹم میں لے آئے گی، کم سامان، کم کھانے پینے کے ساتھ، لیوش کام چھوڑنے کے ساتھ، وہ مفلس اور غریب نہیں ہو سکتی. پھر ایک بات انہوں نے مجھے اور سمجھائی کہ بیٹا جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا. جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا. اس کی مثال دی انہوں نے کہ ایک شخص 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے، وہ قیامت تک امیر نہیں ہو سکتا. ایک آدمی 100 روپیہ روز کماتا ہے اور 20 روپے اس میں سے بچاتا ہے، وہ امیر ہو جائے گا. کیونکہ غریب کون ہے؟ جس کی آمدن اخراجات سے کم ہے، وہ غریب ہے. امیر وہ ہے کہ جس کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے اخراجات کم کر لے، کمائی نہ بھی بڑھے، تو وہ غریب نہیں ہو سکتا. پھر غربت کے لحاظ سے دو باتیں اور بھی ہیں جو آقا نے کہیں کہ کفر سے قریب ترین چیز جہالت اور غربت ہے. اگر انسان محنت شروع کر دے، علم حاصل کرنا شروع کر دے، کم سامان کے ساتھ زندہ رہنا شروع کر دے، تو غربت اور جہالت دونوں سے بچ جائے گا. پھر فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. تو مفلسی سے بچنے کا ایک روٹ کیا ہے؟ میانہ روی. عام زندگی، خاص مت بنو، پاٹے خاں نہ بنو، چیمپئن مت بنو کہ بندہ آ گیا مہمان، بوتلیں لے آؤ جی دوڑ کے. ارے بھائی سادہ پانی بھی پیش کر سکتے ہو. وہ ناک کے لیے زندہ نہ رہو، ناک نہیں رندہ. بات کو سمجھو. بھیک مانگنے والے سے بوتل نہ پلانے والا زیادہ بہتر ہے. وہ MBBS ڈاکٹر ہیں. جب انہوں نے MBBS کا دیا امتحان اور اپنے گاؤں چلے گئے، جیلم سے کوئی 15 کلومیٹر دور ان کا گاؤں ہے جس کا نام ہے جمرغال. تو وہیں تھے. ایک دن ان کے پڑوس میں کوئی بزرگ یا پیر صاحب آئے. تو ان کے پڑوسی نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں، آپ نے MBBS کا امتحان دیا ہوا ہے، آپ بھی دعا کروا لیں. تو ڈاکٹر صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ بیٹھے انتظار کریں، کچھ لوگوں کو میں فارغ کر لوں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو جب وہ لوگوں سے ان کی فراغت ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے MBBS کا امتحان دیا ہوا ہے، آپ سے دعا کرانے آئے ہوں. ان بزرگوں نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں میٹیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے اچانک گویا ہوئے کہ تو فیل ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے اچنبے میں پڑے کہ میرا رول نمبر تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں. وہاں تو نام نہیں ہوتا جو امتحان ہوتا ہے، وہاں تو رول نمبر ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ مجھے میرا رول نمبر بتائیں ورنہ میں آج آپ کو نہیں چھوڑوں گا. ان بزرگوں نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر صاحب سے جان بچائی اور ہاتھ باندھے کہ میں آئندہ یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کروں گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو رول نمبر پوچھ لیا کریں کہ اس کو میرا رول نمبر پتہ ہے کہ نہیں، تاکہ اس میں آپ 2 نمبروں سے بچ جائیں گے. جتنے 2 نمبر کے لوگ ہیں نا، جو بزرگ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب کا واقعہ، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ابھی باحیات ہیں اور اسلام آباد میں آج کل قیام پذیر ہیں. اس لیے میں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ ہمیں بچنا ہے ہر 2 نمبر سے، چاہے وہ روحانیت میں ہو، ڈاکٹری میں ہو، پروفیسری میں ہو، وکیل ہو، جہاں بھی 2 نمبری کی بات ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ رول نمبر پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان کو پراپر علم ہے یا اڑکل پچو سے کام لے رہے ہیں. آج میں نے اس وقت جو گفتگو کرنی چاہی وہ علامہ کا ایک شعر ہے جو رات کو میرے ذہن میں آیا، تو میں نے سوچا آج کہ گفتگو تھوڑی سی اسی پر ہو جائے. شعر ہے علامہ کا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کمال کی بات یہ ہے کہ 3 کوالٹیز کی بات ہو رہی ہے. فیضان نظر کی بات ہو رہی ہے، مکتب کی کرامت کی بات ہو رہی ہے، آداب فرزندی کی بات ہو رہی ہے. اور 3 ہی پرسنالٹیز ہیں، ابراہیم علیہ السلام،
हाजरा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये तीनों नाम और 3 क्वालिटीज। सबसे पहले जो तस्करा अल्लामा ने फरमाया वो फैज़ान नज़र का है। फैज़ान नज़र को ज़रा देखिए और समझिए। एक शेर और अल्लामा का इस पर है, खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, और तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। यहाँ फिर अल्लामा ने नज़र की अहमियत और फ़ौक़ियत जो है वो समझाई है और बताने की कोशिश की है। और मुझे कुरान से ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में समझ में आई। कुरान हकीम ने ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग पुकारा करते थे और बिगाड़ के कहते थे राना, यानी कि चरवाहा। ख़ासकर यहूदी आपके लिए इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मेरे रसूल को राना ना कहो, बल्कि कहो अनजुरना। अनजुरना, बड़ी अफसोस ये होता है कि अनजुरना को लोग अनजुरना ही इस्तेमाल कर देते हैं, उसके मायने और मफहूम पे कभी नहीं जाते। अनजुरना का मतलब है कि नजर करम इधर फेरिए, इधर नजर करम कीजिए। तो नजर की जो बात है वो कुरान भी कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे दरख्वास्त करवा रहा है कुरान कि नजर करम इधर फेरिए। और ये बात हमारे यहाँ बर-ए-सग़ीर में बहुत कॉमन है, बहुत कही जाती है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग की नज़र करम पड़ गई, हमारे मामलात हल हो गए, हमारी किस्मत संवर गई, दिन फिर गए, रवैया बदल गया, इखलाक बदल गया, दीनदारी की समझ आ गई। तो ऐसे ही अल्लामा ने इतनी बड़ी बात फैज़ान नज़र के हवाले से नहीं कर दी। असल में अब नज़र को आप देखिए कि जब ये बेहतर अंदाज में आप पे पड़ रही है, बरकत वाली पड़ रही है, रहमत वाली पड़ रही है, आपके लिए बेनिफिट है, इसमें फ़ायदे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र बद भी होती है? फरमाया हाँ, नज़र बद भी होती है, और नज़र से तुम्हारे काम बिगड़ते भी हैं, परेशानियां भी तुम पे लाहक हो जाती हैं, नुकसानात भी हो जाते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि कोई जो अमल है वो यकतरफा ही हो। जब नज़र से तकदीरें बदलती हैं और फिजान मिलता है और हालात बदलते हैं तो बद नज़र से नुकसानात भी होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बचने के लिए, बद नज़र से बचने के लिए लोगों को ज़िक्र और अस्कार भी तालीम फरमाए। तो फैज़ान नज़र नसीब वालों को नसीब होता है। नज़र है क्या चीज़ बुनियादी तौर पे? क्या इससे मुराद सिर्फ हमारी आंखें? इससे मुराद किसी इंसान की मोहब्बत भरी तवज्जो है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमारे लिए दुआ करो। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे लिए गुड विशेस रखता हूँ, अच्छा गुमान रखता हूँ, तो सबसे बड़ी मेरी जो दुआ है वो तो मेरा गुमान है। अच्छा गुमान दूसरे के लिए, उसके लिए दुआ, उसके मसाइल पर पूरी भरपूर तवज्जो कि उसके मसाइल क्यों हैं, क्या हैं, कैसे हल हो सकते हैं, उसको गाइड कैसे किया जा सकता है, टीच कैसे किया जा सकता है, अच्छी राय उसको कैसे दी जा सकती है, ये सारा नज़र में आता है। असल चीज़ तो ये होती है कि भाई आप किसी को कहते हैं कि तुम हमारी नज़र में रहते हो, तो नज़र में रहने से क्या मुराद है? कि हम तुम्हारे मैटर्स को मॉनिटर करते हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारी गैर मौजूदगी में सोचते हैं। और इसीलिए कहा गया कि किसी मुसलमान भाई के लिए सबसे बढ़िया दुआ वो है जो उसकी गैर मौजूदगी में की जाए। ये भी नज़र होती है। और हमारे यहाँ जो सिलसिला तसव्वुफ रहा है बर-ए-सग़ीर में और आज भी है, उसमें लोग जो उनके पास साइल जाते हैं, अपने मसाइल लेके जाते हैं, उनके लिए तवज्जो करते हैं, नज़र करते हैं। नज़र से यहाँ मुराद गौर व फिक्र भी है। उनके लिए गौर व फिक्र करते हैं, रातों को उठते हैं, अल्लाह के हजूर झुकते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी बेहतरी की दुआएं करते हैं, उनके इल्म में इजाफे की दुआएं करते हैं। ये सब नज़र का ही काम है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको देखा और आपकी दुनिया बदल गई, ये भी हुआ है तारीख़ में, मगर कम कम। असल चीज़ है आपका किसी चीज़ पर फोकस करना, तवज्जो करना, पूरी तरह उस पर गौर व फिक्र करके कंसंट्रेशन के साथ
اس کے لیے دعائیں کرنا، اگر مریض ہے اس کے لیے کچھ دوائیں تجویز کرنا۔ مجھے کئی بندے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فنکشن کیا ہے، آپ کا فنکشن کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو میرا فنکشن یہ ہے کہ دن کی روشنی میں اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا، دن کی روشنی میں اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا، اور رات کے اندھیرے میں مخلوق کی باتیں اللہ کے ساتھ کرنا۔ تو جب مخلوق اللہ کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ اصل میں نظر کا ہی سارا کام ہوتا ہے، اس میں توجہ ہی کا سارا کام ہوتا ہے۔ آپ کا دھیان جو ہے اس بندے کی طرف ہوتا ہے، اور جو لوگ جن کو پریکٹس ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا جانتے ہیں، ارتکاز سے واقف ہیں، آپ یقین جانیے کہ جس پر توجہ ہوتی ہے وہ بندہ پیش نظر ہوتا ہے، اس کے مسائل پیش نظر ہوتے ہیں۔ اسی لیے نظر کی اہمیت کو خبر سے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے علامہ جیسے عظیم انسان نے، کہ اگر ہماری توجہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی ہو جائے اور ہماری ان پر نظر التفات پڑے، بد نظر نہ پڑے، تو بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے، انہیں ٹیچنگ مل سکتی ہے۔ اب جتنا بڑا کام تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن باپ کے حضور پیش کر دی کہ اتار دو اس کو، کاٹ ڈالو، اتنی بڑی فرما برداری بقول علامہ کے فیضان نظر کے بغیر ممکن نہ تھی۔ تو ایک پیغمبر کا فیضان نظر تھا جو تمام انسانوں کے سردار جن کو بنایا گیا، جن کی لاجک کو سارے دین بنائے گئے، ابراہیم خلیل اللہ کہ اتنی فرما برداری بیٹے میں پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی گردن کاٹ ڈالنے کا ان کو اندیا دے دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ایجیٹیٹ نہیں کروں گا، واویلا نہیں کروں گا۔ اتنی فرزندی پیدا ہو گئی، اتنی فرما برداری ان میں پیدا ہو گئی۔ تو یہ توجہ بھی تھی ایک پیغمبر کی، ایک عظیم پیغمبر کی توجہ تھی، نظر کا کمال تھا۔ یہاں سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے اس شعر میں وہ نظر کی ہے۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بندہ ہو، آپ کی توجہ میں ہو۔ جب آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہوں اس کے مسائل پر، اس کی پرسنالٹی پر، اس کی تربیت پر، اس کی ایجوکیشن پہ، تو وہ آپ کے پیش نظر ہو۔ یہاں پیش نظر سے مراد ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس پہ مرکوز ہو، اور اگر صحیح معنوں میں ایسا ہو جائے تو یقینی طور پہ انسان کی کائنات بدل جاتی ہے اور بندوں میں بڑی واضح تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ان کے برادر ان لا میرے پاس آئے، کہنے لگے جی کہ جو میرا بہنوئی ہے وہ روزانہ شراب پیتا ہے، بعد نہیں آتا۔ میں نے کہا آؤ چلو ان کے گھر چلتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں چل کے۔ تو میں صبح صبح ناشتے کے وقت ان کے ہاں چلا گیا، تو وہ ناشتے میں بھی شراب نوشی کر رہے تھے۔ یہ کوئی 10 سال پرانی بات ہے۔ کہنے لگے بابا جی آپ میرے گھر کس طرح آ گئے، میرے غریب خانے پہ آپ آ گئے؟ میں نے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہنے آپ آئے کس لیے؟ میں نے کہا میں تجھے یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو تو بڑا ٹیلنٹ دیا تھا، بڑا لائق بنایا تھا، یہ اپنا وقت اور اپنی ساری قوتیں کہاں زائل کر رہا ہے۔ کہنے لگے میرے بارے میں اللہ نے یہ کہا؟ میں نے کہا ہاں تمہارے بارے میں کہا۔ کہنے لگے میں کس طرح کروں، میں بڑا مجبور شخص ہوں، یہ برا فعل مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں۔ میں نے کہا تم ہمارے پاس آ جایا کرو، ہمارے یہاں درس ہوتا ہے جمعرات کو، لوگ گفتگو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، ان میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ کہنے لگے جی میں تو بغیر شراب پیے آ ہی نہیں سکتا، مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا۔ میں نے کہا شراب پی کے آ جایا کرو۔ کہنے لگے پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں 1-1.5 گھنٹے سے اوپر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں کہا بوتل ساتھ لے آنا، تم بوتل ساتھ لے آنا۔ وہ آ گیا، شراب پی کر آیا، بوتل چسٹر اس نے پہنا ہوا تھا، لمبا جو کوٹ ہوتا ہے، سردی تھی بڑی، جیب میں بوتل بھی تھی، مگر ایسی اس پہ توجہ ہوئی، ایسی نظر پڑی، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ دن اور آج کے دن اس کے بعد اس نے ایک گھونٹ بھی شراب نہیں پیا، ایک گھونٹ آج تک۔ تو یہ نظر کے کمالات جو ہیں ہم نے بارہا دیکھے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام کا نام لے لیا تھا، اور آج وہ دین کے مبلغ بنے پھرتے ہیں۔
علامہ نے جو اس ٹاپک کو چھیڑا ہے وہ اس لیے چھیڑا ہے کہ آپ کو قرآن بھی ایک بات کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی کام میں الجھ جاؤ، کوئی بات سمجھ میں نہ آؤ، تو اہل ذکر کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو۔ اللہ نے یہاں قرآن میں اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اہل علم جو ہیں وہ اہل ذکر نہیں ہوتے، اہل ذکر اہل علم بھی ہوتے ہیں، اور اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جن کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جن کو اللہ ریکگنائز کر لے مقبول بندے کے طور پر، وہ اہل ذکر ہوتے ہیں، اور وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر کیمیا ہوتی ہے۔ جب کسی پر توجہ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں، ان کی کائنات تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اب دوسری چیز جس کا تذکرہ کیا علامہ نے فیضان نظر کے بعد، وہ مکتب کی کرامت ہے۔ اب آپ دیکھیں، جتنا اعلیٰ مکتب آپ کو میسر آئے گا اتنا اعلیٰ آپ تربیت یافتہ ہوں گے اور بہترین انسان ہوں گے، پوری پرفیکشن کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے جب اتالیق مقرر کرتے تھے بادشاہ لوگ یا بڑے لوگ اپنے بچوں کا، تو اس میں بہت زیادہ چھان پھٹک کرتے تھے کہ مکتب اس کو اچھا مل جائے، تاکہ اس کی گرومنگ ٹھیک ہو جائے، پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے۔ اور دنیا میں جتنے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے استاد عظیم تھے، ان کی مائیں عظیم تھیں، عظیم ماؤں کے عظیم سپوت ہوئے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا مکتب جو انسان کو میسر آتا ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اور یہاں مکتب سے مراد حضرہ علیہ السلام ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو مکتب تھا وہ وجود تھا حاجرہ علیہ السلام کا۔ ان کی تربیت کا اثر تھا، ان کی تعلیم کا اثر تھا، ان کی ٹریننگ کا اثر تھا کہ جو اتنے بیلنس پرسنالٹی اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی کہ باپ کے ساتھ کعبہ بھی تعمیر کر رہے ہیں، وہاں ویرانے میں رہ رہے ہیں، نہ جہاں پانی ہے، نہ پھول ہیں، نہ پتیاں ہیں، نہ تتلیاں ہیں، نہ سایہ ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ اتنی فرما برداری، کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی ناشکرا پن نہیں۔ کیوں؟ جو ان کا مکتب ہے، جو ان کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے انتہائی توکل، انتہائی بھروسہ، انتہائی صبر اس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی اپنے شوہر کی کہ ہمیں ویرانے میں چھوڑ گیا ہے، تنہائی میں چھوڑ گیا ہے، اکیلے میں چھوڑ گیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے۔ ایک رائی کے دانے برابر بھی کبھی ان کے لب پہ شکوہ نہیں آیا۔ تو یہ مکتب کی تربیت بتائی جا رہی ہے۔ اگر ماں میں ایجیٹیشن ہوگا، غصہ ہوگا، بے صبرا پن ہوگا، بے چینی ہوگی، کبھی اولاد کی پراپر تربیت ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں نا اپنی اولادوں کی کہ بچہ نافرمان ہے، غیر فرما بردار ہے، میری مانتا نہیں ہے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو چیک کرو، چیک یور سیلف۔ جو آپ بچوں کے لیے بطور پریسیڈنٹ ہیں، ایک مثال ہیں، اگر مثال اچھی نہیں ہوگی تو بچے کی سکھائی بھی اچھی نہیں ہوگی، اس کی تربیت میں فرق رہ جائے گا۔ میں کہ دوسری چیز آپ یہ غور کریں کہ آپ اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ اگر آپ اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے، آپ یقین کریں آپ کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوگی۔ جو بچوں کے خلاف کمپلینٹ کرنا ہے نا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ کے لیے اپنی فرما برداری کی ریٹنگ بڑھا دے۔ جو ماں ہے، جو مکتب ہے، جو حاجرہ علیہ السلام کی جگہ آج کھڑی ہوئی ہے ماں، وہ اللہ کے لیے اپنی فرما برداری کی ریٹنگ بڑھا دے، اپنے شوہر کے لیے اپنی فرما برداری کی ریٹنگ بڑھا دے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں وہ مکتب ڈسٹرب ہے، وہ بچے کبھی بھی بہترین اخلاق والے بچے ان کے نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مکتب ہی ڈسٹرب ہے۔ جہاں نظر امپورٹنٹ ہے وہاں مکتب بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ تو مکتب سے مراد ماں ہے، یہاں گھریلو ماحول ہے، ادارے جو ہیں تعلیم کے وہ بھی مراد ہیں، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں آج کہ جو اچھے ادارے ہیں ان میں داخلے کتنے مشکل ہو گئے، اخراجات کتنے زیادہ ہو گئے،
کیوں کہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے اچھے ادارے میں جائیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھے اساتذہ کے ساتھ ان کا وقت گزرے گا، ان میں بہتر تبدیلیاں آئیں گی، تعلیم کو حاصل بھی کریں گے، اس کے مقصد کو بھی حاصل کر پائیں گے۔ تو مکتب کی امپورٹنس جو ہے انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اور میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، کہ قرآن تعلیم ہے، قرآن تعلیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ہے۔ مکتب کا درجہ ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہترین تربیت گاہ۔ اور خالی تعلیم سے کوئی انسان کبھی اچھا انسان، میچور انسان، نفیس انسان، با اخلاق انسان، با مقصد انسان نہیں بن سکتا، جب تک کہ مکتب کے ساتھ بہتری کے نہ جڑی ہوئی ہو، ان کی تربیت کا بہترین اہتمام نہ کیا جائے۔ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، دو ہی جملے استعمال ہوتے تھے، تعلیم و تربیت۔ کبھی تعلیم کا لفظ اکیلا استعمال نہیں ہوا تھا۔ اب ایسا زمانہ آ گیا کہ صرف تعلیم کی بات کرتے ہیں، تربیت اس میں سے نکل گئی ہے۔ ایک شخص وہ ڈرائیونگ سیکھتا ہے، ساری کتاب یاد کر لیتا ہے کہ اس طرح کلچ دبانا ہے، اس طرح چابی لگانی ہے، یہ بریک ہے، یہ ایکسیلیٹر ہے، اور پریکٹس نہیں کرتا ڈرائیونگ کی، تو جب تک اس کی تربیت نہ ہو باقاعدہ فزیکل، کیا وہ حادثات سے بچ جائے گا؟ انسانیت کو حادثات سے بچانے کے لیے جہاں مکتب کا اصول لاگو کیا گیا ہے، یہ فارمولہ دیا گیا ہے کہ ماں جو ہے وہ ایک مکتب کی طرح ہے، وہ پورا سکول ہے، انسان کا پہلا سکول اس کی ماں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں جتنی تعلیم یافتہ ہوگی، جتنی مہذب ہوگی، جتنی اچھی تربیت والی ہوگی، اس کی اولاد اس کی مثال ہوگی، اس کی نقل ہوگی، وہ تربیت والی بھی ہوگی، علم والی بھی ہوگی، اخلاق والی بھی ہوگی، اور زندگی میں کامیاب و کامران رہے گی۔ تو اب یہ بات جو ہے یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے، مکتب کی بات ہے کہ اگر وہ اپنا وقت اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے دیں گی اور اس پر اپنا وقت صرف کریں گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی نسل ثابت نہ ہو۔ علامہ نے یہ معاملہ جو ہے مکتب کی بات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کی ہے، جن کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ ان کی تربیت کا اہتمام کریں نئی نسل کے، اور اس سے بوجھ اور بھاری کام دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کہ نسل کو اعلیٰ ترین معیار پہ تربیت دینا۔ اسی لیے مکتب کی کرامت کا لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے کہ مکتب کی کرامت تھی، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اس کو کرامت میں لکھا گیا ہے۔ کرامت کا مطلب ہوتا ہے کرم کرنا، کریم ہونا، آپ پر اللہ کی رحمت کا ہونا۔ تو جو مائیں اپنے بچوں پہ بھرپور نگاہ رکھتی ہیں، ان کے معاملات کو مانیٹر کرتی ہیں، ان کے ہر چیز کو توجہ دیتی ہیں، ان سے کنورسیشن کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں۔ ہماری تو یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ اولاد پال کے جوان کر دیتے ہیں، نہ میاں بیوی میں کوئی کنورسیشن ہوتی ہے، نہ اولاد سے کوئی معاملے پہ ڈسکس ہوتی ہے۔ آرڈرلی بیہیو کرتے ہیں اپنی اولادوں سے۔ آج کے زمانے میں ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، آرڈرلی بیہیو کرنا، تو نسل جو ہے وہ بدک جائے گی آپ سے، ان میں چڑچڑا پن آ جائے گا، وہ آہستہ آہستہ آپ سے نفرت شروع کر دیں گے۔ نئی نسل کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کنورسیشن کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، لاجیکلی بات کرنی ہے، لاجیکلی بات سننی ہے، صرف آرڈر نہیں دینے۔ مکتب کا احترام ضروری، مگر احترام جڑا ہوا ہے اس کے اپنے کریکٹر سے، کہ وہ جو مکتب ہے، جو ماں ہے، جو گھر کا ماحول ہے، جو مکتب بچے کو میسر ہے، اس میں خوشخبری، محبت، اس کو پوری اکائی بھرپور اکائی جاننا اپنی اولاد کو، اس کو تسلیم کرنا، یہ چیزیں مکتب میں شامل ہیں۔ صرف اس لیے نہیں ہوتے وہ کہ آپ آرڈر دیں اور وہ مان لیں۔ روبوٹ نہیں ہے بچے، ان کو روبوٹ نہیں سمجھنا، ان کو اسٹوڈنٹ سمجھنا ہے، جو آپ کے ذمے اللہ نے ڈال دیا ہے ان کی تربیت۔ یہ انسان کے لیے بوجھ ہے، ورنہ جتنے جاندار ہیں، چگنے والے اور درندے، ان کے بچے جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، ان کی جبلت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان واحد چیز ہے کہ جس کو سکھانے کی ذمہ داری ایک دوسرے